جی بالکل، ملک کے سینئر سیاستدان جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 2008 سے لے کے 2018 تک مسلسل الیکشن ہوئے ہیں اور اب 3 پارلیمنٹ نے اپنی مدت پوری کی ہے، 15 سال جمہوریت نے گزارے ہیں۔ اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے یا کمزور ہو گئی ہے؟ حضرت یہ سوال تو خود میرا ہے، اور میں نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے قائدین کی موجودگی میں اس پر ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ میری سیاست کا آغاز جو ہوا تو وہ جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے خلاف تحریک MRD، اور اس کے بعد جنرل مشرف آئے۔ اس کے اب یہ بڑا سوال یہ ہے کہ اتنی تحریکوں کے بعد لگتا ایسا ہے کہ جمہوریت کمزور ہوئی ہے اور مقتدرہ جو ہے وہ طاقتور ہوئی۔ اب اس میں دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ادارہ طاقت کا محور بننا چاہتا ہے، طاقت کا ارتکاز کرتا ہے، تو وہ تو ایک خواہش ہے۔ وہ کیوں اس خواہش کی تکمیل کر رہا ہے جو اس کو آئینی طور پر حاصل نہیں ہے یہ حق؟ اور سیاستدان جو جمہوریت کی تقویت کی بات کرتے ہیں، جس کا پاکستان کا آئین بھی تقاضا کرتا ہے، قانون بھی تقاضا کرتا ہے، اور یہ خواہش ان کا آئین و قانون کی بنیاد پر ہے، اصولی ہے، وہ کیوں کمزور ہو گیا ہے؟ اس میں یقیناً کچھ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں اور اپنی مصلحت کیشیاں جو ہیں وہ وقت کے حالات کے ساتھ ساتھ ہم نے قانون سازیاں کی ہیں۔ جو ہدایات ان کی پارلیمنٹ میں آئی ہیں، ہم نے اس کے مطابق قانون سازیاں کی ہیں۔ اگر انہوں نے ہمیں قانون سازی سے روکا ہے تو ہم رک گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس میں کچھ اس کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ مقتدرہ پر ہی ہم ڈال سکتے ہیں، اور اس میں ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ہیں، اپنی بھی کمزوریاں ہیں، اور سیاسی لوگ جو ہے وہ مصلحت کشی کا شکار ہو کر آج اس مقام پر پہنچے ہیں کہ وہ سیاسی طور پر اپنے آپ کو کمزور تصور کر رہے ہیں۔ نواب زادہ نصر اللہ صاحب تھے اور وہ سب لوگوں کو اکٹھا ساتھ لے کر چلتے تھے۔ ان کے بعد اگر کوئی بزرگ شخصیت ہے جس کی بات تمام سیاسی جماعتیں سنتی بھی ہیں تو وہ نام ہے مولانا فضل الرحمان۔ تو اس حوالے سے آپ نے جو کوششیں ابھی ماضی قریب میں کی ہیں، کیا وہ کوششیں بارآور ثابت نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ جمہوری قوتیں جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہو سکتی؟ اس میں بنیادی خلل آتا کہاں پہ ہے سر؟ دیکھیے، ہمارا جو تمام سیاسی جماعتوں کا متفقہ موقف تھا، جو 25 جولائی 2018 کے بعد ایک ہفتے کے اندر طے ہوا، وہ یہی تھا کہ یہ الیکشن مسترد کیے جاتے ہیں، نئے الیکشن کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور اس پر میں نے یہ بات سب کے سامنے عرض کی تھی کہ موقف طے کر لینے سے تحریکیں شروع نہیں ہوتی۔ موقف آپ عوام کے سامنے رکھیں گے، عوام کو اپنے موقف کی طرف متوجہ کریں گے، ان کے اندر احساس بیدار ہوگا، تو تب جا کر پھر تحریکیں جان پکڑتی ہیں۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو جلدی تھی سندھ حکومت بنانے میں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کو جلدی تھی پنجاب کی حکومت بنانے میں۔ پیپلز پارٹی ہر چند کے وہاں سندھ میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی، لیکن مسلم لیگ تو کامیاب ہی نہیں ہوئی، لیکن وہ ایوان کا فوراً حصہ بن گئے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے حلف نہیں اٹھایا تو آپ کی ممبری ختم ہو جاتی ہے، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن آپ پبلک کو متوجہ کر لیتے اپنی طرف اور کہتے تھے کہ ہم حلف نہیں اٹھائیں گے، یا آج ہم نہیں اٹھائیں گے، پھر کل آیا تو پھر کل نہیں اٹھائیں گے۔ تو اس طریقے سے ایک تحریک اٹھتی، تو جب انہوں نے بالکل ہی انکار کر دیا تو اس کے اثرات پھر آپ نے دیکھے کہ ہماری محنت کا جو سفر تھا وہ طول پکڑتا گیا جی، اور 2 سال تک تو ہم نے بہرحال چلایا۔ ہم نے 14 ملین مارچ کیے پورے ملک کے اندر، آزادی مارچ کے یہاں اسلام آباد میں، تو تب جا کر پھر احساس ہوا کہ نہیں، ہمیں ایک اتحاد کرنا چاہیے۔ جب اتحاد ہم نے کر لیا اور PDM بن گیا تو سب نے صدارت کا ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی۔ اس میں بھی ہم نے اختلاف رائے کیا تھا، ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ عدم اعتماد کی طرف نہ جائیں۔ جب ہم نے اسمبلی کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور ایک جاری اسمبلی ہے
تو پھر ہم کیوں عدم اعتماد کی طرف جائیں؟ ہم تحریک کو زور دیں، پارٹیاں جو ہے اپنے ورکروں کو اور عوام کو سڑکوں پہ لائے اور ان کو ہم استعفیٰ دینے پہ مجبور کریں گے، اور ہو جائے گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اس نے اخلاقیات کو تباہ و برباد کر دیا ہے، پاکستان کے باہر کے دوستوں کا اعتماد ختم کر دیا ہے، اور اب یہ پاکستان کے اندر دفاعی قوت کو بھی کمزور کرنا چاہتا ہے، اور بالآخر آج نہیں تو کل فوج کو یہ احساس ہوگا کہ یہ تو ادارے ہی تباہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں طاقت کے ذریعے سے، عوامی قوت کے ذریعے سے، تحریک کی قوت کے ذریعے سے ان کو استعفے پہ مجبور کر دینا چاہیے، لیکن سب نے کہا کہ نہیں، عدم اعتماد، اور ظاہر ہے جی کہ جب فوج ان کے خلاف ہو گئی اور ان کو ادراک ہو گیا کہ یہ تو سب کچھ لپیٹ رہا ہے جی، سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، دفاعی عدم استحکام، ملک ٹوٹ جائے گا۔ اور ہماری جو اس جدوجہد میں سب کو شامل کرنے کا فلسفہ تھا کہ کوئی قوم پرست تنظیم بھی باہر نہ رہے، ہر تنظیم جو ہے انگیج رہے ہمارے ساتھ۔ ہوتا یہ ہے عام طور پر دنیا میں، اس کے تجربات یہ ہیں کہ جب معاشی عدم استحکام آتا ہے، غربت آتی ہے، مہنگائی آتی ہے، تو ملک کے مختلف حصوں میں بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا ایک احتمال تھا کہ جہاں پر اسلام بیزار، ملک بیزار لوگ جہاں جہاں تھوڑے تھوڑے موجود ہیں، ان کو موقع ملے گا پبلک کو اشتعال دلانے کا اور بغاوت کی طرف لے جانے کا، تو ہم نے مسلسل ان کو اپنے ساتھ انگیج رکھا ایک پلیٹ فارم پر، اور ان 3.5 سالوں میں معیشت جتنی بھی تباہ ہوئی، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ سالانہ ہماری جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ منفی میں چلا گیا جی، اور بغاوت نہیں کری گئی، اسی کہ ہم نے اس کی تحریک میں ان کو اپنے ساتھ انگیج رکھا تھا جی۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اداروں کو ادراک ہو گیا تو وہ بھی عدم اعتماد کی طرف چلے گئے، اور ہمارے سیاستدانوں سے رابطے کیے کہ بھئی آپ عدم اعتماد کی طرف جائیں۔ مجھ سے بھی رابطہ کیا، میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا نہیں، میں اس موقف کا آدمی نہیں ہوں جی۔ لیکن بہرحال دوسرے دوست جو تھے انہوں نے پھر 30 آدمی پی ٹی آئی سے ٹوٹ گئے، اس سائڈ پہ آ گئے، پھر آپ باپ پارٹی آ گئی، پھر ایم کیو ایم آ گیا۔ تو ان کے آنے کے بعد اب اگر میں اختلاف کروں کہ میں اس میں نہیں جاتا عدم اعتماد میں، تو یہ الزام آتا نا کہ عمران خان کو آپ نے بچا دیا، کیونکہ میں نے اصولی طور پر انکار کر دیا کہ پی ٹی آئی کا ایک ووٹ بھی ہم نہیں لیں گے وزیر اعظم کے لیے، انہیں کو تو میں نے جاری کہا ہے۔ اب جب وہاں سے ٹوٹ کر آ گئے تو پاک ہو گیا، ان کا ووٹ جائز ہو گیا، تو 30 ووٹوں کو ہم نے نظر انداز کیا، ان کو اپوزیشن میں بیٹھنے میں مجبور ہونا پڑا، اور ہم 4 ووٹوں سے کہیں جیت گئے مشکل سے۔ اب 4 ووٹوں میں بھی اگر ہم 12-13 ووٹ، 15-16 ووٹ ادھر کاٹ دیں جمعیت والے، تو پھر تو سارا کھیل ہی خراب ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے ہم نے پھر اس فتنے سے جان چھڑانا مقصود تھا، تو ان کی اس ترجیح کو قبول کر لیا، ورنہ میری رائے نہیں تھی، اور میں نے کافی دلائل پر دیے، لیکن سب جب ایک سائڈ پہ ہو گئے تو پھر ایک اکیلا تو صرف کھیل خراب کرنے والا رہ گیا، پھر کھیل تو خراب نہیں کرنا۔ شاہد خاقان عباسی یہ کہتے ہیں کہ جس سینیریو میں الیکشن ہو رہے ہیں، ان الیکشن کے بعد جمہوری استحکام نہیں آئے گا بلکہ بگاڑ ہوگا، آپ ان الیکشنز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، اگر اس ماحول میں الیکشن ہوتے ہیں تو کوئی زیادہ اچھی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ تمام صورتحال میں سنجیدہ غور کرنے کی ضرورت ہے، انتخابات ہوں یا جمہوریت ہو، اس حوالے سے سیاستدانوں کو بھی ماضی کو دیکھتے ہوئے تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور تمام سٹیک ہولڈرز مل کر ملک کے لیے مسائل جو ہیں وہ حل کریں۔